من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام سيد الإكرام وسيد رسول ما في الوجود أنزلنا قوم المؤمنين متقين دار الذين قاتلوا من سبق والباطل من غلق المؤمن الحق بالحق أبي قاسم محمد اللهم صل على محمد وآله لا لذات وطيب وطاعون وصولنا منتظرين المغر من الذين عذب الله عن رجطار الطاهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله وباطل وحقوقهم ومنكر ولا تولي فضائل مبتعد اجمعین اما بعد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى Matandari madai terwale hadrat agala nagwal agora portal tidur pada Allah berdoa pada kanat mama ada peluang kita berada pada hotel juga di selatan itu ini tu tapi kadang berbeda sangat berbeda aja lagi pertama dalam jadi menjadi saya tu kuasa pura pada nak baik mandur orang pertama dalam यहाँ पर दिलदार लेता है भरता है दिलदार लेता है सलामती भी हो और सलामती पदामन दालम बतौरूंगा खाली सलात एक इबादत को बारगाह में कबूल मंजूर है गोपाल से तो रात के दिन में पैसा जो बीमार है बीमार का इलाज से तो लगता पर मैं जिसको परेशानी है बीमार का इलाज से कितना रोने के सकते हैं जो खाने में है सबकी परेशानियों को दूर कर Matandari mata Husain syarif ने हरकरात अगला निर्माण 14 की तो दौरान हुसैन में ली जिस रंग में जो आयत मैंने कल पढ़ी थी मैंने कहा था अता है अता लफ्ज किया यानी खुदा कह रहा है इतनी ताकत रखता है कि जिसे अल्लाह अता करे अता का लफ्ज ताकतवर है पर आया एक बार क्यों खुदा बार बार भी तो कह सकता था नहीं एक बार आया जिस तरह अल्लाह ने कहा लौटा उसी तरह ताक लफ्ज भी एक बार खुदा रखता है कह रहे मैंने अता की यानी एक बार ये लफ्ज एक बार इस्तेमाल क्यों हो रहा है अल्लाह बार बार भी इस्तेमाल कर सकता था हर बार भी इस्तेमाल कर सकता था कुरान में जिस तरह अलहम्द बार बार आई अलिफ बार बार आया लफ्ज़ आयत बार बार आया अल्लाह कुफर बार बार इस्तेमाल कर रहा है अल्लाह जज़ा बार बार इस्तेमाल बार बार कर रहा है यौम इस्तेमाल बार बार कर रहा है फिर लफ्ज़ का एक बार क्यों आया रब को बताना ये चाह रहा है कहना आलम तो जिस लफ्ज़ में मैंने अता एक बार रखा तो फिर वो मोहम्मद की बेटी चार किस तरह बन गई अगर अता दूसरी बार होता तो फिर मोहम्मद की बेटी दूसरी बार में दो दूसरी भी होती अगर तीसरी बार भी होता तो फिर 3 होती तो फिर 4 अल्लाह ने एक बार रख के कह दिया चाहे इसका मतलब मोहम्मद की बेटी एक बार तो 4 रहता पर आप सैयदा कर मैंने मोहम्मद को अता किया पर सैयदा को अता किया वजह क्यों तो मैंने कल जो लफ्ज़ अता हो जगह जज़ा भी है अता भी है जज़ा का बताओ बदला ये बदला क्या है अभी फजाइल पढ़ रहा हूं मसाइल से नहीं आ रहा जज़ा बदला
کربلا میں حسین کو قتل کیا گیا، اور قتل اس رنگ میں کیا کہ 9 لاکھ تعداد تاریخ نے لکھی ہے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں 9 لاکھ تعداد تھی نہیں، کتاب اٹھائیں، تاریخ کہتے 9 لاکھ ہے، وہاں پر کتاب اٹھائے دارالنوار کی جیب میں جہاں جو جائیں گے پھیلے تک اللہ کو گے ہے 9 لاکھ تعداد تھی نہیں۔ اجب نہیں ہماری قدرت ہے۔ میں نے کہا اب یہ اللہ مجھے تھی کہہ رہا ہے 9 لاکھ نہیں، کئی اور کتابوں میں لکھا 9 لاکھ نہیں۔ پھر وہی سوال ہوا جب شیخ صدوق نے کتاب سے جب لکھا 9 لاکھ نہیں، تو امام جعفر صادق سے روایت ہے 9 لاکھ تھی نہیں، اتنی تعداد تھی کہ ہر کسی کی ادب سے لے کے بدی تک سارے طاقتوں نے مل کر حسین قتل کیا۔ جو قتل کیا ابھی اس کا بدلہ رہتا ہے، اور وہ بار بار لے گا، جو بار بار کے بدلہ لے گا اسے جزا کہتے ہیں، جانیتان جزا ہے، رہے گا ظلم۔ ابھی فضائل پہ ظلم ساروں نے مل کر جتنی تعداد تھی حسین بن علی کو قتل کرنے میں آ گئے، جتنی بھی تھی ساری کی ساری فوج، چاہے 36 قبیلے کو فوج ہو، یزید کی حکومت ملتان تک تھی۔ اور یہ آپ کو کتابوں میں بھی سارے سے مل جائے گا، اگر یقین نہ ہے تو ترک کی کتابوں میں مل جائے گا، گروپ کی جو ہوتا ہے جو کتاب ہے کچھ میں بھی لکھا ہوا ہے یزید کی سلطنت ملتان تک تھی، اتنا تعارف میں لکھا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ یزید کی سلطنت کے بعد اس کا بیٹا آیا جس نے تخت پاؤ رکھ کے یہ بات کہہ کر ٹھکرا دی، ایسے تخت پہ لان کرتا ہوں جس کا تو نہ ظلم حسین پہ ہوا، یہ ظلم ہے، جنگ نہیں۔ جنگ ہوتی تو پھر کوئی روک نہیں سکتا تھا تو حسین سے جیتے، یہ ظلم تھا تو بھی حسین جیتا۔ یہ چیز میں نے عطا بھی بتا دیا، جزا بھی بتا دیا ظلم کی۔ فرضوں کے نافذ میں رائے لے رہے گئے اس تعداد میں اسے عطا کہتے ہیں، جو اس کا بھی بدلہ لینے آئے گا امام مالک رحمہ کو جزا کہیں گے، اور جو اس پہ کیا گیا وہ ظلم کہتے ہیں۔ اب جو میں نے 5 چیزیں بتانی ہیں، عشق اور مودت اور محبت اور نفرت اور پھول میں نے تو عشق اتنا ہونا چاہیے کہ میں بھول جائے، کسی اور کے پاس نہ جائے، اتنا عشق ہو۔ نتیجہ نکالنے جا رہا ہوں، عشق اتنا ہو کہ پھر میں بھول چل کر آئے، اس کے پاس لوگ نہ جائیں، یعنی 2 لوگ ہوتے ہیں، تیسرا عشق میں ہوتا کوئی نہیں۔ میں نے کہا 2 لوگ ہوتے ہیں، تیسرے عشق میں ہوتا کوئی نہیں، جس سے عشق کیا جائے، چاہے پوری کتاب اٹھاؤ دنیا کی جہاں کہیں بھی ہو، کسی بھی ہو، غزل اٹھاؤ، شاعر ہر شاعر یہ کہتے ہیں عشق میں سے 2 لوگ ہوتے ہیں، تیسرا موجود نہیں ہوتا۔ اب یہ تیسرا عشق موجود کیوں ہوتا؟ پھر وہ عشق نہیں ہوتی، محبت ہے جیسا تیسرا آ گیا۔ عشق میں خون بھی جائز ہے، محبت میں خون نہیں لگتا، نفرت ہو سکتی ہے، خون نہیں ہوتا، اور محبت میں عشق جائز ہے، خون بھی ہوتا ہے، عشق بھی ہوتا ہے، ان کا تعلق عشق سے۔ اب موضوع کو نکالنے کے لیے عشق تھا، یہی کربلا میں حسین بن علی نے 10 محرم کو عصر کے وقت سجدہ کر بتایا تھا، آج اگر سجدہ نہ کرتا تو تیری تحریک نہ بنتی۔ پتا چلا اس اللہ کو حسین اتنا عشق تھا، اس نے حسین کا حسین اگر تم نے توحید میں سجدہ نہ کیا تو پھر یزید میری توحید کو۔ عشق اتنا تھا کہ بلندی تک پہنچ گیا، سارے 1.25 لاکھ نبی دیکھتے رہ گئے، اور حسین کا ایک سجدہ ساری ربوبیت بچا گیا۔ لوگوں نے کہا نماز کو بچایا، غلط، نماز کو بچایا نہیں۔ لوگوں نے کہا توحید کو بچایا، غلط، توحید کو بھی نہیں بچایا، توحید بچ گئی، بچایا نہیں۔ لوگوں نے کہا نماز کو بچایا، نماز بچ گئی، بچایا نہیں۔ رسالت کو بچایا، رسالت بچ گئی، بچایا نہیں، کیونکہ اللہ نے جب حسین کو بھیجا کربلا میں اب نظران حسین نے لی
حسین بریلوی جیسے ہی کربلا میں عشق پہ لڑاتے رہے، عشق میں محبت، اب حسین جیسے یہ لوگوں نے کہا توحید پہ پھٹانے گئے تھے، نہیں غلط توحید پھٹانے نہیں، توحید پھٹ گئی، لوگوں نے کہا سالوں پھٹانے گئے تھے، میں نے کہا غلط سالوں پھٹانے نہیں، پھٹ گئی، میں نے کہا توحید اگر کسی 9 لاکھ میں بھی تو تھی، اب 9 لاکھ کی تعداد کیا کوئی پک چکا تھا، 9 لاکھ مداری اب پھٹی تک جتنی بھائی تک تھی، اس میں بھی تعداد تھی، اس میں بھی توحید تھی، اس میں رسالت بھی تھی، اس میں سلام بھی تھا۔ اب میں بتاتا ہوں وہ والا جو اسلام تھا، یزید والا اسلام تھا، اللہ والا نہیں، مانتے وہ بھی تھے، نماز وہ بھی پڑھتے تھے، پر اس میں نہ توحید تھی، نہ اسلام تھا، نہ رسالت تھی۔ پھر حسین نے بتایا کیا، حسین نے ایسی ولایا نہیں، ابن ابی طالب بجائے ادھر نہ علی تھا ادھر علی، سجدہ اس لیے کیا کہ اس کی ربوبیت بچ جائے، توحید بچ گئی، ولایت بچ گئی، ولایت بچائی، توحید بچ گئی، رسالت بچ گئی، نماز ادھر بھیجی ادھر بھیجی، ادھر بھیجی، ادھر ولا ہے۔ اب ہے مودت، مودت کا موضوع کو بڑا تھا، میں نے مختصر کر دیا ہے ورنہ اس پہ وقت وہ لگ جاتا تھا۔ اب ہوا کہ مودت پہ، مودت سے کہتے ہیں جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، قربا مودت تو میری قربا کی جو ہے اس سے مودت سے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مودت سے قربا اجر رسالہ، اور رسالہ کے جو قربا رسالت کی اس کی اجرت، اللہ اجرت مانگ رہا ہے، مودت مانگ رہا ہے، مودت یعنی اجرت لوگوں نے پیسہ سمجھا، غلط، اللہ کہہ رہا ہے میری رسالت کے قربا جو مودت کرو گے وہ اجرت سمجھی جائے گی، یعنی جو آل رسول مودت کرو گے وہ اللہ کی طرف سے تو اللہ اجرت مانگ رہا ہے مودت کے ذریعے، تم آل رسول سے مودت کرو گے تو اجرت سمجھی جائے گی، یعنی تم نے اجرت دے دی، اسے کہتے ہیں مودت قربا، تم مودت کو آل رسول کے قربا سے تو اجرت ہوگی۔ اب ہے محبت، میں بتاتا ہوں محبت کیا ہے۔ محبت نفرت میں بھی ہے، دشمنی میں بھی ہے، خون میں بھی ہے، دکھاوے میں بھی ہے، جسے خدا کو پسند نہیں، یہ لوگوں کو پتا ہے لفظ محبت، اللہ نے قرآن میں محبت کا لفظ استعمال کیا ہی نہیں، یا اللہ محبت کا استعمال لفظ کرے عشق کا، یا اللہ محبت کا لفظ استعمال کر رہا ہے عشق کا، چاہے قرآن کھولے قرآن میں آپ کو پتہ چلے گا اللہ محبت کا لفظ استعمال کر رہا ہے، محبت کا رہنا، محبت ہے کیا؟ دکھاوا، سرح دکھاوا، میں بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے۔ عمر اپنے ساتھ کہہ رہا تھا حسین تو نہیں ہم سے رسول کون تھے؟ حسین نے کہا تم کون سے محبت کرتے ہو رسول سے؟ اس نے کہا تم ولی بنے نہیں گئے، صرف رسول تھا، ہم کون؟ وہ دکھاوا دکھا رہے تھے محبت کا، یعنی یزید کی فوجداری سب لوگ محبت کرتے ہیں، وہ محبت نہیں، وہ نفرت محبت نہ وہ رسول محبت نہیں، وہ مسلمان سے سارے جو وہ محبت کرتے تھے اسے نفرت اور اسے ظالم کہتے ہیں، ظلم کرنے والے، ظلم آیا خون، اگر عشق میں خون نہ لگتا تو چاہتا محرم کو نہ نکلتا، چین مکہ تھا ادھر جب کو مدینہ نہ چھوڑتا، اگر عشق میں خون نہ لگتا تو چین مکہ نہ چھوڑتا، ساجرات کو اگر عشق میں خون نہ لگتا تو چین محرم کو خیمہ نہ لگاتا، کربلا کی زمین پہ اگر عشق میں خون نہ لگتا تو چین نیت کرنا دیتا، اگر عشق میں خون نہ لگتا تو چین نیت کرنا دیتا، اگر عشق میں خون نہ لگتا تو چین نکاح نہ دیتا، اگر عشق میں خون نہ لگتا تو چین بھاگ نہ دیتا، اگر عشق میں خون نہ لگتا تو چین زین نہ کیے گا۔ عشق میں خون مانگا، اللہ کی آواز ہے، خدا کیسے چلے گا عشق کرتا ہے،
آواز پترا حسین چلا گئی، 10ویں کے دن دیکھ لی اس کو کسی کہتے ہیں، تمہارے عشق کسی پر کیسے پتہ چلے گا؟ اب بتاؤ، جب کربلا میں اکیلا رہ گیا شبیر، اثر کا وقت تھا، 18 جیل تھی، 10 محرم تھا، جمعے کا دن تھا، 4:10 پر اثر کا وقت تھا، کوئی فائدہ نہیں کی۔ میں نے تو سارے سے پڑھ لیا، آپ لوگوں نے سارے دیکھ لیا۔ اب سنو، جیسے لاشیں اٹھا کر تھک چکانا، کبھی علی اکبر کی لاش اٹھاتا ہے، کبھی عباس کی دیکھ اٹھاتا ہے، پھر عباس اٹھاتا تو کہتا ہے باس کیسے بھیا تجھے اللہ ہے، کبھی عزت کی لاش اٹھاتا ہے، اس کی لاش اٹھاتا ہے۔ آج کا دن انسان ایک پہلا مہمان آ گیا، ایک دن مہمان آ گیا ہوٹل میں، کل اکبر کو بھیجے گا، کبھی اکبر کو بھیجے گا، کبھی اکبر کو بھیجے گا، کبھی اکبر کو بھیجے گا، علی اکبر کو بھیجے گا، تو کبھی دستار پہنا کے انا للہ پڑھ کے بھیجے گا، کبھی علی اکبر کو درد بنا کر بھیجے گا، کبھی عباس کو تیار کر کے انا للہ پڑھ کر بھیجے گا۔ اللہ جانے گا حسین کو بھیجا گیا، حسین کو بہنوں نے سوار کرایا۔ اب میں نے یہاں تو بہن کو حسین کو بھیجا گیا، حسین کہتا گیا آج بھائی نے کوئی سوار نہیں کرایا، علی اکبر کو میں نے تجھے اکبر کا سوار کرایا، باپ کو سوار کرانے والا کوئی، اب بھائی کو باپ سوار نہیں کرائے گا، اب بہن لوگوں نے کہا ہم سوار کرائیں گے بھائی کو، انا للہ پڑھ کر بہنوں نے بھیجا، حسین علی اکبر کو اللہ پڑھ کر بھیجا، حسین علی قاسم اللہ پڑھ کر بھیجا، علی قاسم کو اللہ پڑھ کر بھیجا، علی اکبر اللہ پڑھ کر قربان کرایا، علی قاسم اللہ پڑھ کر بھیجا۔ اللہ جانے کس طرح پھرتا ہوگا کہ دین اور ساتھ ہوگا، کل پر اثر کے وقت تک اسے اللہ سے اٹھا کے تھک چکو۔ زہرا کا لال ایک دن کا ہمارا رہ گیا، دستار باندھی فاطمہ کو، جب کربلا سے نکلا، امیر نیز کہتے ہیں شاید اس طرح نکلا خیمے کے در سے جس طرح نکلتا ہے جنازہ بڑے گھر سے، اللہ جانے کس طرح لوٹا ہوتا ہے، جیسے کربلا نکلا ہوتا ہے مدینے کی طرف، اب واپس آیا تو زینب عالیہ کی طرف دیکھ کے کہتے بہن ایسا کر مجھے کل پرانا لباس دے دی پہن کے جاؤں گا۔ زینب نے پوچھ لیا بھیا پرانا کیوں نہ آیا؟ آپ کو پتہ ہے شبیر جب بھی نکلتا تھا نیا لباس پہنتا تھا، جب بھی پہ جاتا کرتا تھا بہن اٹھائیں۔ زینب نے پوچھا کیوں بھیا؟ کب قاتل بڑا ظالم ہے، کل میری لاش پہ لوٹی ڈالے گا۔ اب پرترانے اٹھائیں میری جیسے اٹھائیں نے کہا نہ فہمی نیا لباس پرانا لباس دے دینا، پرانے لباس پہن کے نکلوں گا۔ پرانے لباس پہنا تو ویسے نکلنے لگا تو زینب والے نے کہا بھیا ہم ہلکا بناتے ہیں آپ جائیے گا، اب جیسے گانا ہلکا بناتے تو آپ جائیے گا۔ اب بہنوں نے ہلکا بنایا، جیسے بہنوں کے درمیان میں سے نکلا، اب حسین بہنوں کے درمیان میں تو سید سجاد سے ملے، سید سجاد سے مل کے کہتے ہیں سجاد اب میرے گھر والی تو ہے میں جا رہا ہوں۔ سجاد نے کہا بابا کہاں؟ کہ سجاد غازی نہیں رہا کا اکبر نہیں ہے جنگ کے لیے کیا آپ جا رہے؟ اب اتنا کہنا تھا حسین میں جا رہا ہوں، حسین نے کہا سجاد میں جا رہا ہوں، اب بہن زینب رقیہ تیرے حوالے۔ سجاد حسین نے کہا سجاد کیسے کہنا بچہ غازی اور اکبر کہاں گئے؟ وہ بھیا حسین نے دیکھ کے کہا اب سجاد میں مردوں میں پھنس گئی ہوں۔ حسین جیسے گھوڑے پہ آیا، اور مقتل مکرمہ میں لکھا ہوا لگا روایت ہے جیسے حسین کہتے سے باہر نکلا نہ تو سامنے گھوڑا کھڑا تھا، تو نے کہا غازی تو راہ نے گھوڑا کس نے تیار کیا؟ غازی تو راہ نے گھوڑا کس نے تیار کیا؟ اب رقیہ بائرہ کہتے کہ بھیا گھوڑا میں نے تیار کیا، تو رقیہ نکل دے گا رقیہ گھوڑا تیار کرنا تو مردے کا کام ہے، تو گھوڑا کی شکایت تو بولا بھیا معاف کرتا بھیا کل غازی میرے کمرے میں آیا تھا اور کہتا باز ہو گیا بیاس میں تو مشکل آ گیا، اب میرے لیے زینب کہ میرے پاس زینب کے لیے پاس تو ہے، اور گھوڑا بھی لے آیا تو کہتا ہے ایسے دین رکھنا۔ جب کربلا میں نا حسین جاتے ہیں میدان کی طرف،
ہر جنگ میں ایک حکم ہوتا ہے، ایک جب بھی جنگ کرنے کو جائے نا تو دین کستا ہے کہ گھوڑے سے لینا. اب یہاں پر مختلف روایتیں ہیں، دونوں پڑھ دیتا ہوں. کسی نے لکھا جب آلیہ نے حکم دیا نا کہ مجھے علی دیکھنا ہے، علی کی جان خیبر، حسین نے کہا اب یاد آیا جب امبر مارا گیا، جب وہ محمد مارے گئے، جب علی قاسم مارا گیا، جب غازی مارا. کل کی رات 9 لاکھ والے مارنے والے ہوں گے اور اکیلی کہہ رہی ہوگی نہ مار میرا بابا غریب. اب حسین ہوا کیا؟ دو روایتیں پڑھ دیتا ہوں. کسی نکلے حسین گھوڑے پہ سوار آنے لگے نا تو زین کو کس لیا جنگ کے لیے، اور کسی روایت میں کہ زین کو نہیں کسا. کیوں؟ جنگ لڑوں گا پیچھے تو آواز قدرت آئی. اب یہ روایت سے کہا ہے مجھے نہیں پتا، جب پڑھ گئے گا جب گھوڑے پہ بیٹھے تو حسین نے زین کو کسا. اب کسا بھی زین کو، اور پھر جب گھوڑے پہ سوار ہوئے تو گھوڑا چلنے سے انکار کرتا ہے. حسین نے کہا میرا لاش اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہوگا، اتنا کر مقتل تک چھوڑ دے، پھر تو جانے اور کربلا کی زمین جانے. گھوڑے نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سکینہ گھوڑوں کے تمہوں کے پاؤں پکڑی تھی اور کہہ دنا لے جا جو مقتل جاتا واپس نہیں آتا. چٹا غازی بھی ایسے کہہ کے گیا تھا میں پانی لینے جا رہا ہوں، اور جب ایسا کہا میرے بابا کو چھوڑ جا. سکینہ چین سکینہ کے طرف دیکھ، سکینہ تجھے پتا ہے میں تجھے بہت دور کی نماز مانگ اللہ سے کہ مجھے ایسی بیٹی دے جیسے وہ تباہ کروں، جیسے میں نانا بولی. اور میں جو پر اللہ نے کہا تھا حسین بیٹی کو دور کا پر امتحان کا پتہ کیسے چلے گا اس کا کہ بیٹی زیادہ اس کرتے مجھے. تو میں نے وہاں اللہ سے کہا تھا 10ویں کے دن بیٹی کیسے جنگلوں میں چھوڑ کے جاؤں گا، جنگل میں تیری راہ میں آ جاؤں گا. سکینہ روک کر کل بابا پھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. اگر اللہ سے تہجد کی نماز مانگی تھی پھر اللہ سے اس کا وعدہ کیا تو وہ اور پھر اب کیا حسین دعا مانگے اللہ سے کہ بیٹی پہ نیند طاری کر، بیٹی پہ نیند طاری کر. زینب کے حوالے کر دیتا، زینب میں سکینہ تیرے حوالے. اب حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے بیٹھے، گھوڑا مقتل کی طرف دیکھا، گھوڑا جیسے رکنا مقتل کی طرف گیا نا، اب مقتل کی طرف جیسے جان کی طرف جاتا ہے اب حسین کا جیسے گھوڑا پیدا طریق کتاب کہتی ہے 9 لاکھ کی فوج کبھی ادھر بھاگی تھی کبھی ادھر، جیسے ایسے بھاگی تھی جیسے شیر پتریوں کے پیچھے بڑے کبھی ادھر بھاگتے رہے. حسین کا جیسے ہی جنا آگے بڑھا کبھی 2 لاکھ ادھر کبھی 9 لاکھ لڑتا رہا، جیسے لڑتا رہا تو مارتا رہا پر آواز قدرت آئی اب حسین بس کرتے اور لوٹ آ میرے پاس. جیسے کہا حسین نے تلوار رکھی اور کہا آؤ مارو فاطمہ کا بیٹا ہے. کسی نے پتھر مارے، کسی نے لیزر مارے، کسی نے تیر مارے، کسی نے سے کچھ نہیں ملتا تھا اس نے مٹی پھینکی. آپ سنو گے کسی نے لاٹھی ماری، لاٹھی. امام جاج سے پوچھے تو مولا جنگ میں لاٹھیوں کا کیا کام؟ اور ریت کا ریت بڑی گرم تھی اس نے ریت پھینکی تو نہیں ملے تو ریت کا. مولا لاٹھی کی سمجھ نہیں آتی، لاٹھی کس کیوں ماری؟ اب سننا جو حاجیوں نے نمازیوں نے جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، جمعے کا دن تھا تو جمعہ پڑھتے جو نماز جاتے لاٹھی ہوتی ہے اور جمعہ پڑھنے کے بہانے گئے تھے جیسے جمعہ پڑھ کے واپس آئے تو حسین کے اوپر لاٹھیوں کو وار کرتے ہیں. فاطمہ کا لال زین ٹکڑا ٹکڑا. اب یہاں پر 2 روایت ہیں. آخری سجدہ کیا تو بھی تیر لگے. ایک اور روایت ہے زین پہ تھے تو بھی تیر. اب اصلی روایت ان میں ٹھیک ہو کہ میں نہیں جانتا میرا امام ہوں میرا اللہ بہتر، میرا اللہ اور میرے امام بہتر ہے. پر اتنا پتہ ہے سجدے کی حالت میں اور پشت پہ تیر اکیلا حسین نہ اکبر نہ غازی. اب سننا والا جملہ بڑے ضابطہ ہے. اگلے جملے
بڑے سخت ہے. حسین گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے. حسین جیسے گھوڑے پہ گیا, حسین نے اترا. گھوڑے اترنا کا حسین ابن علی کا گھوڑے اترنا تھا. اب حسین گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتا ہے. کسی نے پیچھے سے تیر مارے. تیروں کی کمان اتنے تیر تھے, 30,000 تیر ایک ہی جگہ پہ. جیسے حسین کو لگے زہرا کا لال گھوڑے سے گرنا تھا زین سے. حسین علی کا پاؤں رکام میں پھنسا, رکام میں پھنسا, اور جیسے زین سے گرا رکاب کی آگے پاؤں میں بھی تیر پھنس گیا. زہرا کا دین سے گرا. اب معاف کرنا جیسے دین سے گرا. اب فاطمہ کے بعد دلجنا اپنی رفتار بھی دے, میرا سوار بھی دے, اپنی رفتار بھی دے, میرا سوار بھی دے, میرا سوار میں لال دے. جیسے دین سے گرا اب دلجنا آگے جاتا ہے. اس دین سے گر گیا تو دلجنا چپ کر کاٹنے کا مولا ایک پر یہ بنی جگہ جہاں شیر آیا تھا. تو کتاب اسی جگہ پر عبد الحارث شیر, اسے بھی فضا نے بلایا, جہاں پر گلجران چپا کاٹے حسین گرا ہو. 9 لاکھ سارے پیچھے ہٹے. 9 لاکھ اب کئی جگہ کہتے ہیں ساتھ کہتے ہیں تیر نہ چلاؤ. انہوں نے کہتے کئی گھوڑے پہ مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کسی مجھے مصطفیٰ نہیں. اللہ جانے کیسی قوم تھی کہ جناب گھوڑے پہ مصطفیٰ نظر آ جائے اور اس چوٹ پہ سوار تھا اسے کیا مصطفیٰ کا بیٹا نہیں. اب ہوا کہ تیر تو انہوں نے کہا نہ چلاؤ. ذوالجلال چکر بھی لگاتا ہے اور اتنی تیز رفتار سے بولتا ہے. اب فاطمہ کا لال بیٹھی اور سجدے کی حالت سجدہ کرنا. ذوالجلال کہتا ہے مولا ایک بار سوار یہاں جتنا دور لے جاؤں گا, مولا ایک بار سوار اتنا دور لے جاؤں گا پتہ نہیں. اب فاطمہ کا لال کہتا ہے ذوالجلال, یہیں پہ ذوالجلال نے ٹیک لگائی تھی. جو لوگ روایت ہے نا گھاٹوں میں اتر شہروں میں جو گولی لگاتے ہیں, یہیں پہ ذوالجلال پر گولی لگا کے بیٹھا تھا حسین علی کے پاس کہ مولا ایک بار سوار ہو, یہاں جتنا دور لے جاؤں گا کہ یہ پکڑ بھی نہیں سکیں گے. فاطمہ کا لال کہتا ہے حسین, فاطمہ کا لال کہتا ہے ذوالجلال اب میرے میں ہمت نہیں. ذوالجلال اب ہمت نہیں, ایسا کر واپس امام واپس آتا واپس چلائے. جہاں سے مولا چلا تو جاؤں گا پر جو آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کی والدہ سے آپ کی وہاں سے وہ میں سے نبھاؤں گا کا بولا. فاطمہ حسین نے کہا واپس چلا جا, میں جانو اور اپنا زہرا جانے. یہ وہ زمین ہے کہ مقتل کو فاطمہ زہرا اپنے پاس میں پاس کرتی ہے. اب حسین ایسے اکیلا بیٹھا ہوا ہے. اب ذوالجلال کو واپس جانا تھا, کسی نے تیر مارے, کسی نے پتھر کے گرنے گا. اب یہاں سے شمر لاتی آتا ہے اور بالوں